تو سوال یہ انڈیا سے ہے، جن کا نام پہلے جتن کپور تھا، اب وہ جاسم کپور ہے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر تھوڑا سا ایک چیز ایکسپلین کر دیں کہ جو اسکالرشپ ملے گی اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گے، پری ریکوزٹ کیا ہوگا، کن لوگوں کو ملے گا، اور اس میں کیا کیا فائدے ان کو ہو سکتے ہیں. لوگ سمجھ رہے کہ شاید آپ اناؤنس کریں گے کہ جناب یہ 5-6 لوگ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو دے دیں گے، ان کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو لوگ تھوڑا سا خوش فہمی کے شکار ہے، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گی اس کی. سب چیزوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کمپنی میں الرزاق پروگرام کے تھرو ہے. الرزاق پروگرام کیا ہے؟ الرزاق پروگرام کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں، مگر اس میں جو سب سے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے ڈپلوما پروگرام میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈپلوما پروگرام 3 میں ہے، 4 میں ہے، 5 میں، 6 میں، جس میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو منیمم آپ 5 یا 6 پروگرام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ پروگرامز ہیں جس میں آپ کہیں باہر جائیں بھی تو آپ کے پاس سب کچھ ہونا. منیمم آپ اتنا کریں، بیکاز اس میں پھر آپ کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ جو آ رہا ہے اپنا یہ صحیح کام کر سکے گا. ٹھیک ہے نا؟ پڑھائی کر سکے گا، سب کچھ کر سکے گا. تو الرزاق کے اندر جو سب سے منیمم ریکوائرمنٹ ہے، مطلب کہ اس کی ہماری اسکالرشپ کی، کہ آپ الرزاق پروگرام میں ہو. اب 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، جس میں بھی ہم دیں گے، سب میں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ 5 اور 6 کے لیے زیادہ آپ کے پاس وہ سکلز بھی ہیں کہ آپ باہر جا کے کام کر سکتے ہیں. تو الرزاق پروگرام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنی، جس میں ہم پھر آپ کو اسکالرشپ دے سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے ایجوکال پارٹ 1 پارٹ 2 کیا ہو. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے کیا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. جھونپڑی سے اٹھ کے آ رہے ہو، مکان سے اٹھ کے آ رہے ہو، بنگلے سے اٹھ کے آ رہے ہو، ڈزنٹ میٹر. ہاں، فائنینشیل سرکمسٹانسز تمہارے مشکل ہیں، حالات ٹف ہیں، میں تمہیں تھوڑی سی پریفرنس دوں گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، 70,000 لوگ سے زیادہ اچھا بڑا مجمع، اللہ کا میں بھی شما فرمائے، جنت کی طرف جا کے دروازہ نوک کر رہے ہوں. بولیں گے بھائی، وہ فرشتے بولیں گے ابھی کہاں سے آ گئے تم، یہ تو حساب کتاب چل رہا ہے سب کا. بولیں گے ہم کس چیز کا حساب کتاب نہیں، ہم نے زندگی بھر اب تلواریں اپنے کندھوں پہ رکھی ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہے. یہ انصار و مہاجر ہے. ٹھیک ہے؟ انصار و مہاجرین. اس نے کہا ہم اللہ کے رسول کے لیے لڑتے رہے، جو مال تھا سب لگا دیا، جانے لگا، سب کچھ. وی ہیو نتھنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل فار، وی ہیو نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ان کو پریفرنس نے کہا مرحبا مرحبا، ہنی ہنی، آؤ اندر، بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اندر لے آئیں گے، تو اس کو اندر لے جائیں گے، وہ پہلے ہی چلے جائیں گے. میں اور آپ ہم سب کھڑے ہو کے حساب کتاب دے رہیں گے کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. تو دیر از آلویز پریفرنس ہوتا ہے. تو میں ان تمام چیزوں کی جو پریفرنس ہے نا وہ اسلامک چیزوں سے ڈرائیو کر کے بناتا ہوں. آئی ڈونٹ یوز اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہے نا؟ آئی یوز دا اسلامک پریفرنس. ٹھیک ہے نا؟ دا اسلامک تھیولوجی. تو جس کے مشکل حالات ہیں اس کو ایک پریفرنس دی جائے گی، ہاں بھائی اس کا ایک پریفرنشل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا، اس نے ہمارے پاس کیا پڑھا، کون سا ڈپلوما کیا، الرزاق پروگرام میں ساری ریکوائرمنٹس پوری کی، جاب پہ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے نا؟ ایگزام پاس کیا، سب کچھ، جاب پہ بیٹھ گیا ہمارے تھرو، تو یہ دوسری ریکوائرمنٹ پوری کر لی. یہ 2 موٹی ریکوائرمنٹس ہیں. اب الرزاق کے اندر بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہیں، سب یہ کر لیں. اب وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے نا؟ اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور پریفرنشل وہ ہے کہ جو نان مسلم تھا اور مسلمان ہو گیا، اس کو ہم ایک اور پریفرنشل پوائنٹ دیں گے. اب اس کا پوائنٹ ہے نا یار، اتنی مشکل سے، جیسے وہ لڑکا آیا ریورٹڈ مسلمان تھا، اس نے کہا میں نے گھر والے مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور میں اب مسلمان ہوں، اس لیے اکیلا رہتا ہوں، MBA and IT کیا ہوا ہے انڈیا میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کا ایک پروفیشنل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ تو میں دوں گا، دیکھیں کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی وہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 28 سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا، اب اس کی عمر 32 سال ہے سم تھنگ. 28 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ 28 سال تک اس نے جو بھی گناہ کیے وہ ساری نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، وہ تو ہم سے آگے نکل گیا. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو پریفرنس دے رہے ہیں تو یار پھر ہم بھی ذرا وہ کریں نا یار. ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم 28 سال میں 28 رمضان آئے تو ہم کیا کر رہے تھے. 28 میں سے اگر آپ 10 سال تک چھوڑ دو، 10 سال تک انسان بچہ ہوتا ہے، بالکل 11ویں 12ویں سال میں تھوڑا میچور ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو اگر میں کہتا ہوں 14 سال سے لے کر 28 سال تک، اس میں تم نے کیا کیا، وٹ ہیو یو ڈن ان دیز 14 ایئرس. تمہارے پاس 14 رمضان تھے، ساری عبادت کیا، سب کچھ کیا. سب کے یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان تھے پہلے سے ہی تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمیں اللہ نے بہت ٹائم دیا اور ہمیں ٹائم دیتے چلے جا رہے ہیں. تو سب چیزیں ہیں، لیکن دیر آر سم پروفیشنل ٹریٹمنٹس. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس
اس کا یہودی کا نام یاد نہیں آ رہا، ہمیشہ بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو عہد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے اسلام لڑنے کے لیے جانا. کہا نہیں، آپ تم نہیں لڑ سکتے، واپس جاؤ. دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا، اس نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں جا سکتا ہوں لڑنے. اس نے کہا ہاں اب تم جا سکتے. تو وہ یہودی جب جانے لگا، اس نے کہا کہ اگر میں شہید ہو گیا، اگر میں یہاں پر مارا گیا، شہید ہو گیا، تو میری جتنی باغات ہیں، کھجور کے بہت سارے باغات تھے، اس نے کہا سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جائیں. تو جب میں مکے گیا، مدینہ گیا، تو میں نے وہ باغات دیکھے. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ باغ ضرور خریدوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے انشاءاللہ، میں ضرور اس کو لوں گا، ٹھیک ہے. تو ان عربیوں سے میں ملا، سب کچھ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو کوئی خاص پروفیشنل ٹریٹمنٹ ہے، بٹ ان کو وہ باغ مل گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیا تھا. ان کو مل گیا تھا، وہ ان کے خاندان والوں کو مل گیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ بڑی زبردست چیز ہے. تو وہ ایک چیز ملے گی. تو جو ہماری اسکالرشپ ہے اس میں فائنینشیل اسپانسرشپ ہے، اس میں آپ کی فی کی پیمنٹ ہے، وہ سب چیزیں ہیں، مگر وہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ریزرو ہے. تو پہلا کرائٹیریا اسٹوڈنٹس کے لیے ریزرو ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ تمہاری ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہے، تم بڑے تو خان ہو، سب کچھ ہو، تم نے بڑے A+ گریڈز لیے ہیں، میں یہ نہیں دیکھتا. آئی ڈونٹ سی دیٹ. کیونکہ میری کوالیفیکیشن ایکیڈیمک نہیں ہے نا. اگر تم ایکیڈیمک جانا ہے، تم جاؤ فل برائٹ پہ چلے جاؤ، آئزن آور پہ چلے جاؤ، تو وہاں جا کے پڑھ لو. پڑھنے کے بعد بھی تم واپس جا رہے ہوگے، کچھ ملے گا نہیں تم کو. مجھے وہ چیز نہیں چاہیے. میرا کام بالکل مختلف ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میں میرے پاس کیا پڑھا، کیا کیا. سو یہ ریکوائرمنٹ سب سے کور ریکوائرمنٹ ہے، اینی نتھنگ ایلس. باقی چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹس ہیں، سب وہ ہیں، لیکن میں نے کور ریکوائرمنٹس سب کو بتا دی. ہمارے اپنے امپلائیز ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بھی ہے. امپلائیز کی سیٹ جو ہے نا ہٹ کر ہے، اس 200 میں سے نہیں. ہر کنٹری میں 200 بندے اٹھاؤں گا. امپلائی کی سیٹس ہٹ کر ہے، امپلائی کی سیٹ بالکل الگ ہے. کیونکہ امپلائی ہمارے انٹرا کمپنی ٹرانسفر پہ بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ ان کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے کہ ہم نے UK میں کمپنی جو کھولی ہوئی ہے، کسی امپلائی کو یہاں سے وہاں موو کرنا ہے، یہاں بھی کھلی ہے، وہاں بھی کھلی ہے، وہاں بھی ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، یہاں بھی ٹیکس جمع کرا رہے ہیں. بولنا ہے کہ بھائی یہاں یہ امپلائی یہاں سے وہاں جا رہا ہے 3 سال 5 سال کام کرنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ ورک پرمٹ فارم ہو جاتا ہے. وہ انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے، اس کا اسپورٹے سے کوئی تعلق نہیں. وہ وہاں جا کے پڑھے، کام کرے، سب کچھ کرے ہمارے ساتھ. تو ایسے لوگ ہیں جو اس کمپنی میں جائیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. دیٹس دی انٹینٹ. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمت دے انشاءاللہ. بہت اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو کلیریفائی. جی، یہ سب ریکوائرمنٹس آپ کو مل جائیں گی، پتہ چل جائے گی.